دوستو، آج کی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آدھی رات کو آپ کی آنکھ کھلی ہو، سب سو رہے ہوں اور آپ کو اچانک اپنے سینے پر ایک بہت بوجھ محسوس ہوا ہو؟ ایسا بوجھ جس کا ذکر آپ اپنی ماں، اپنے باپ یا اپنی شریک حیات سے نہیں کر سکتے۔ وہ بے بسی جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے کہ یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ کون سنے گا میری؟ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے، اگر آپ کی مسکراہٹ کے پیچھے ہزاروں دکھ چھپے ہیں، تو آج 14، 15 اور 16 رمضان، بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کی یہ رات آپ کے لیے کوئی عام رات نہیں ہے۔ آج ہم نے کسی کوتاہی یا کسی کتابی بات پر بحث نہیں کرنی، نہ ہی میں آپ کو کوئی لمبی چوڑی تقریر سنانے آیا ہوں۔ آج میں صرف آپ کے دکھوں پر مرہم رکھنے کی بات کروں گا جو آپ کو خاموشی سے کھا رہے ہیں۔ آج کی یہ کڑی آپ کی زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہونے والی ہے جس کے بعد آپ کی آنکھوں کے آنسو خوشی کی چمک میں بدلنے والے ہیں۔ انشاءاللہ بس شرط یہ ہے کہ اگلے چند منٹ آپ نے اپنے دل کے کانوں کو کھلا رکھنا ہے، کیونکہ آج جو بات ہونے جا رہی ہے وہ شاید آپ کی تقدیر بدل دے۔ ہم کتنے عجیب ہیں، دنیا کے سامنے تو ہم بہت مضبوط بنتے ہیں، لیکن اکیلے میں ہم ایک ٹوٹے ہوئے پتے کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ شخص جس کے سر پر مکان کا کرایہ سوار ہے، جس کے بچوں کی فیسیں ادا ہونی ہے، وہ رمضان کی افطاری میں بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ کل کا سورج کیسی نئی پریشانی لے کر آئے گا۔ کہ آپ کی جیب کی تنگی نے آپ کو اپنی نظروں میں گرا دیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں؟ کیا لوگ آپ کو صرف اس لیے نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ آپ کے ہاتھ خالی ہیں؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر ٹھیک لگتے ہیں، لیکن ان کے اندر پریشانیوں نے ایسی بیماریاں پال لی ہیں جن کا ڈاکٹرز کے پاس بھی کوئی علاج نہیں۔ کبھی سر کا درد نہیں جاتا، کبھی دل کی دھڑکن بے قابو ہو جاتی ہے۔ یہ سب وہ نفسیاتی بوجھ ہیں جو آپ کے گناہوں یا حالات کی وجہ سے آپ پر لاد دیا گیا ہے۔ جس گھر میں سکون ہونا چاہیے تھا، اب وہاں صرف چیخو پکار اور تانے رہ گئے ہیں۔ بائی بائی کا دشمن بنا بیٹھا ہے، اولاد نافرمان ہو چکی ہے۔ حاسدوں کی نظر نے آپ کے ہنستے بستے گھر کو آگ لگا دی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب اتفاق نہیں، یہ سب ایک اشارہ ہے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنا راستہ بدل لیں۔ ماہ رمضان کی 14، 15 اور 16 تاریخ، بدھ، جمعرات اور جمعہ کی یہ نسبت، یہ سورج کی تپش کے ساتھ مغفرت کا ٹھنڈا سایہ، یہ کچھ بڑا اعلان ہونے کا واقعہ ہے۔ اب میری بات غور سے سنیں، میں بھی آپ کو کچھ ایسے راستے بتانے والا ہوں جن پر چل کر آپ کے یہ تمام مسائل ایسے غائب ہوں گے جیسے دھوپ میں شبنم اڑ جاتی ہے۔ لیکن ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جو آپ کو یہاں سے آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ وہ رکاوٹ کوئی جادو نہیں، کوئی دشمن نہیں، بلکہ وہ آپ کے اندر چھپی ایک ایسی چیز ہے جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں۔ اگر آپ نے اس رکاوٹ کو نہ پہچانا تو آپ چاہے ہزاروں وظیفے کر لیں، رزلٹ نہیں ملے گا۔ وہ رکاوٹ کیا ہے جو آپ کو یہاں سے آگے نہیں بڑھنے دیتی؟ وہ رکاوٹ کوئی جادو نہیں، کوئی دشمن نہیں، بلکہ وہ آپ کے اندر چھپی ایک ایسی چیز ہے جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں۔ اگر آپ نے اس رکاوٹ کو نہ پہچانا تو آپ چاہے ہزاروں وظیفے کر لیں، رزلٹ نہیں ملے گا۔ وہ رکاوٹ کیا ہے کہ ماہ رمضان کی 14، 15 اور 16 تاریخ اس مخصوص وقت میں، یا آپ دوپہر کو پڑھ لیں، رات کو پڑھ لیں، ایسا کیا چھپا ہے جو آپ کی کایا پلٹ سکتا ہے؟ یہ میں آپ کو تھوڑی ہی دیر میں بتاؤں گا۔ اس ویڈیو کو آپ نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک جملہ جو آپ کی زندگی بدلنے والا تھا وہ آپ سے مس ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قسمت کا لکھا نہیں بدلتا، میں کہتا ہوں کہ قسمت کا لکھا وہ بدلتا ہے جو قلم کا مالک ہے۔ آج 14، 15، 16 رمضان، مغفرت کا عشرہ زوروں پر ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اور صرف اس لیے دیا ہے تاکہ وہ آپ کے پچھلے تمام دکھوں کا حساب برابر کر دے؟ آج بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن دنیا چھٹی منا رہی ہے، لاپرواہی کر رہی ہے، لیکن آپ نے اپنے رب سے معافی کی ڈیل کرنی ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ آج ہم نے ان 4 ایسی چابیوں کا ذکر کرنا ہے جنہیں اگر آپ نے صحیح وقت پر گما دیا تو رزق، صحت اور سکون آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن یاد رہے، یہ سب تب ہی ہوگا جب آپ کا یقین ہمالیہ زیادہ مضبوط ہوگا، پہاڑ جتنا مضبوط ہوگا۔ کیا آپ کے اندر وہ یقین ہے؟ کیا آپ تیار ہیں اس بوجھ کو اپنے سینے سے اتار پھینکنے کے لیے؟ آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس تنہائی سے باہر نکلیں۔ ابھی نیچے کومنٹس میں جائیں اور صرف اتنا لکھ دیں کہ یا اللہ، میں حاضر ہوں۔ جب آپ یہ لکھیں گے تو آپ اکیلے نہیں ہوں گے، آپ کے ساتھ ہزاروں وہ لوگ ہوں گے جو آپ کے جیسے دکھوں میں مبتلا ہیں۔ ہم سب مل کر ایک طاقت بنیں گے۔ آپ کا ایک کمنٹ آپ کی حاضری بن جائے گا اسی غیبی مدد کے لیے جو 14، 15، 16 رمضان کو اترنے والی ہے۔ جلدی کریں، کمنٹ کریں،
پھر واپس آئیں، کیونکہ اب میں آپ کو وہ خفیہ رکاوٹ کو دور کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ دوستو، وظیفوں کی چابیاں اٹھانے سے پہلے آئیے ذات کے سامنے اپنا دامن پھیلاتے ہیں جو بن مانگے عطا کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص مانگتا تو ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی مانگنے والے بن کر مانگا ہے؟ دعا صرف ہاتھ اٹھانے کا نام نہیں، دعا تو اپنی انا کو اللہ کے قدموں میں ڈیر کرنے کا نام ہے۔ آج 14، 15، 16 رمضان کی یہ دوپہر گواہ ہے کہ جو شخص تڑپ کر اپنے رب کو پکارے گا، اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ ہم اکثر شکایت کرتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے کتنی بار اللہ کو اس کے نام سے پکارا جس سے اس سے پیار ہے؟ آج ہم وہ سب کریں گے، آج ہم سب گڑ گڑائیں گے، آج ہم اپنی ضد منوا لیں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اکیلے بھی تو دعا مانگ سکتا ہوں، پھر اس ویڈیو میں سب کے ساتھ مل کر دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بات کو سمجھیں۔ جب آپ اکیلے دعا مانگتے ہیں، وہاں صرف آپ اور آپ کے گناہ ہوتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں ایک ہی رب کو پکارتے ہیں، تو وہ اجتماعی دعا پکار بن جاتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب 40 مومن مل کر دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی ایک کی برکت سے سب کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ دوستو، ذرا تصور کریں، اس وقت اس ویڈیو کو دیکھنے والے لاکھوں لوگوں میں سے کوئی ایک تو ایسا ہوگا جسے اللہ پیار کرتا ہوگا، کوئی تو ایسی ماں ہوگی جس کے آنسو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہوں گے، کوئی تو ایسا گناہ گار ہوگا جس کی توبہ آج قبول ہوگی۔ جب اس ایک بندے کی دعا قبول ہوگی تو اللہ کو حیا آئے گی کہ وہ باقیوں کے ہاتھ خالی موڑ دے۔ اس لیے آج ہم ایک ہو کر مانگیں گے کہ اے اللہ، اے پیارے پروردگار، ہم تیرے عاجز اور گناہ گار بندے تیرے سامنے ہاتھ جھکائے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، 14، 15، 16 رمضان کا سورج ہماری زندگیوں کی تاریکی کو ختم کرنے کے لیے طلوع ہوا ہے۔ اے میرے مالک، جس کے گھر میں رزق کی تنگی ہے تو غیب سے اس کے لیے دسترخوان سجا دے۔ یا اللہ، جس ماں کی گود خالی ہے، اس ماہ رمضان کے صدقے اسے اولاد صالح کی خوشخبری دے دے۔ اے رب کریم، جو بہنیں اپنی نصیب کے انتظار میں بوڑھی ہو رہی ہیں، ان کے لیے بہترین اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ، ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے، نحوست، بیماریوں کو نکال کر ہمیں ایک دوسرے کے لیے رحمت بنا دے۔ مولا، ہم سب مل کر آمین کہہ رہے ہیں۔ ہم میں سے جو سب سے زیادہ پریشان ہے، اس کی پریشانی کو سب سے پہلے دور فرما۔ ہمیں آنے والی آفات، ناگہانی حادثات اور دشمنوں کے شر سے اپنی پناہ میں لے لے۔ دوستو، ابھی اپنے ہاتھ دونوں اٹھائیں اور نیچے مت گرائیے گا، یہ دعا ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ اب ہم ان چاروں وظیفوں کی طرف بڑھنے والے ہیں جو اس دعا کو پاور دیں گے۔ یہ وظیفے ایسے ہیں کہ جیسے آگ پر پٹرول ڈالا جائے، یہ آپ کی دعا کی قبولیت کی رفتار کو 1000 گنا بڑھا دیں گے۔ لیکن یاد رہیں، اگر آپ کے دل میں شک ہو تو ابھی ویڈیو بند کر دیں، کیونکہ اللہ شک کرنے والے کو نہیں پسند فرماتا۔ کیا آپ کا یقین کامل ہے؟ کیا آپ تیار ہیں ان 4 معجزاتی کلمات کو سننے کے لیے جو آپ کی زندگی کا رخ بدل دیں گے؟ اگر ہاں تو اپنا دل تھام لیں، کیونکہ اب میں اس خفیہ رکاوٹ کو دور کرنے کا وہ طریقہ بتا رہا ہوں جس کے بعد آپ کی ہر دعا عرش الہی تک پہنچے گی۔ میرے عزیزو، اب ہم اس مبارک گھڑی میں قدم رکھے ہیں جہاں سے آپ کی زندگی کی کایا پلٹنے والی ہے۔ وہ پہلا وظیفہ، وہ پہلا راز جو میں آپ کے سامنے کھولنے جا رہا ہوں، وہ کوئی عام لفظ نہیں ہے بلکہ اس کائنات کی بنیاد ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کے لیے آسمان اور زمین بنائے گئے، جس کے لیے انبیاء بھیجے گئے، جس پر ہماری آخرت کا دار و مدار موجود ہے۔ یہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف زبان سے ادا کرنے کی چیز نہیں، یہ تو روح کے اندر اتارنے والا نور ہے۔ جب ایک بندہ سچے دل سے کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو عرش کے پائے لرزنے لگتے ہیں۔ آج 14، 15، 16 رمضان کی اس تپتی دوپہر میں جب آپ کا نفس پیاسا ہے، آپ کا دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہے، یہ کلمہ آپ کے اندر کے تمام بتوں کو پاش پاش کر دے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کلمہ تو ہم روز پڑھتے ہیں، پھر آج اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ تو سن لیں، رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور مغفرت تب تک نہیں ملتی جب تک دل پاک نہ ہو۔ یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ روحانی ستون ہے جو آپ کے دل پر ہر جمی ہوئی گناہوں کی سیاہی کو دھو ڈالتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر 7 آسمان 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پلڑا باری ہو جائے گا۔ ذرا سوچیں، جس کلمے کا وزن کائنات میں سب سے زیادہ ہے، کیا وہ آپ کی پریشانیوں کو وزن ختم نہیں کر سکتا؟ کیا وہ آپ کی تقدیر کے بند دروازے نہیں کھول سکتا؟ بدھ جمعرات و جمعہ کا دن سورج کی روشنی کا دن ہے،
اور یہ کلمہ آپ کی قبر اور حشر کو روشن کرنے والا ہے۔ اسے پڑھنے سے رمضان میں وہ سکون ملتا ہے جو بادشاہوں کو اپنے تخت پر بھی نصیب نہیں ہوتا۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، اگر آپ کو راتوں کو ڈرانے خواب آتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی محنت کا پھل کوئی اور کھا رہا ہے، تو یقین مانیں آپ کے پاس اس کلمے سے بڑا کوئی حل نہیں۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو آپ اعلان کرتے ہیں کہ یا اللہ، نہ یہ افسر میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ یہ دشمن میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ یہ غربت مجھے ہرا سکتی ہے، کیونکہ تو ہی میرا رب ہے اور تو ہی سب سے بڑا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کے اندر وہ خود اعتمادی پیدا کرے گا کہ آپ پہاڑوں سے بھی ٹکرا جائیں گے تو وہ راستہ دے دیں گے۔ یہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا کے سہارے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے ہیں۔ آج 14، 15 اور 16 رمضان کو سارے سہارے چھوڑ کر صرف ایک سہارے کو تھام لیں۔ اب اس وظیفے کی اس مخصوص تعداد کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے جو اس مبارک دن کی روحانیت کو سمیٹنے کے لیے ضروری ہے۔ اس پہلے کلمے کو یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مکمل توجہ، دھیان اور خلوص سے نیت کے ساتھ 2000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، 2000 مرتبہ۔ سننے میں شاید یہ تعداد زیادہ لگے، لیکن جب آپ اسے محبت سے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو وقت کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ آپ اسے ایسی ہی نشست میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں اور پورے دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی مکمل کر سکتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہر بار جب آپ کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے تو آپ کے دل سے اللہ اللہ کی صدا آنی چاہیے۔ جیسے ہی آپ کی تسبیح مکمل ہو جائے گی، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے ارد گرد ایک حفاظتی دیوار بن گئی ہے جس میں کوئی غم داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یاد رہیں، یہ تو صرف شروعات ہے۔ یہ پہلا وظیفہ تو آپ کے دل کی زمین کو تیار کرنے کے لیے تھا۔ ابھی وہ دوسرا وظیفہ باقی ہے جو خاص طور پر ناممکن کاموں کو ممکن بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے، وہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے اس پہلے کلمے کی برکت حاصل کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں ایک بار پورا کلمہ لکھ دیں تاکہ آپ کی زبان کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاتھ بھی اس بات کی گواہی میں شامل ہو جائیں کہ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، پہلے وظیفے سے دل کی زمین کو پاک کرنے کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس سستی کا سہارا لیں، اس ہستی کا سہارا لیں جس کے بغیر کائنات کا کوئی کام مکمل نہیں ہوتا۔ وہ ذات جس پر اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ وہ دوسرا وظیفہ درود ابراہیمی ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو ہم اپنی ہر نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ان کلمات میں اللہ نے کتنی طاقت چھپا رکھی ہے؟ یہ درود پاک وہ سفارشی خط ہے جو سیدھا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے فرشتے آپ کا نام، آپ کے والد کا نام لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ آج 14، 15، 16 رمضان کو جب ہم اس درود کا ہدیہ پیش کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، تو یقین مانیں ہماری تقدیر کے بند تالے مدینے سے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری تقدیر بدلنے کا نام نہیں لیتی، ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا؟ تو یاد رکھیے، وہ دعا جو درود کے بغیر مانگی جائے وہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے۔ درود ابراہیمی وہ ونگز ہیں جو آپ کی ہر دعا کو اڑا کر عرش الہی تک لے جاتے ہیں۔ 14، 15، 16 رمضان، بدھ، جمعرات اور جمعہ کا دن یہ سورج کی طرح چمکتا ہوا دن ہے، اور درود پاک آپ کے چہرے پر وہ نور لائے گا کہ دنیا دنگ رہ جائے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ ذرا حساب لگائیں کہ آج کی یہ محفل آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ یہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر اللہ سے تعلق کی ڈور مضبوط نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، کیا آپ کا دل اداس ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ تنہا ہیں؟ تو درود ابراہیمی کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو تنہائی کو رونق پہ بدل دیتا ہے۔ اگر آپ کی نوکری کا مسئلہ ہے، اگر گھر میں جوان بیٹیاں بیٹے موجود ہیں، رشتے نہیں آ رہے، یا اگر کوئی ایسی بیماری ہے جس نے آپ کو بستر سے لگا دیا ہے، تو آج اس درود پاک کے صدقے اللہ سے مانگ کر دیکھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجھ پر کثرت سے درود بھیجا، اللہ اس کی فکریں دور کر دے گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب آپ کی فکر اللہ نے اپنی ذمہ داری لے لی تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آج 14، 15، 16 رمضان کو ہم اپنی تمام فکریں، تمام پریشانیاں
اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے اور درود ابراہیمی کا سہارا لیں گے۔ اب اس وظیفے کی اس بابرکت تعداد کو ذہن نشین کریں جو اس خاص دن کی برکات کو سمیٹنے کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ درود ابراہیمی وہی درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ آپ نے مکمل یکسوئی کے ساتھ اسے صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 ٹائم پڑھنا ہے، لیکن یہ 100 دانے آپ کی زندگی کے 100 بڑے دکھوں کا علاج بن سکتے ہیں۔ اسے پڑھتے وقت اپنے تصور میں سنہری جالیوں کو رکھیں، یہ محسوس کریں کہ آپ کا پڑھا ہوا ایک ایک لفظ بارگاہ نبوی میں پہنچ رہا ہے۔ جب آپ کی 100ویں تسبیح مکمل ہوگی تو پھر آپ کے دل کے اندر وہ ٹھنڈک اترے گی جو آپ نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی ہوگی۔ یہ وہ معجزہ ہے جو صرف درود پاک ہی دکھا سکتا ہے، لیکن دوستو ابھی تو ہم نے آدھا سفر طے کیا ہے۔ درود پاک کے بعد اب وہ تیسرا وظیفہ آنے والا ہے جو خاص طور پر رزق کی بارش اور قرض سے نجات کے لیے ایک تیر بہدف نسخہ ہے۔ وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیں تاکہ آپ کا نام بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائے جن کا سلام آج مدینے پہنچنے والا ہے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں انسان کی انا دم توڑ جاتی ہے، صرف بندگی باقی رہ جاتی ہے۔ ہم نے اللہ کی بڑائی بیان کر لی، ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج دیا، لیکن اب وقت ہے اپنے دامن کو دیکھنے کا۔ تیسرا وظیفہ استغفر اللہ کا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو گنہگار کو رب کا محبوب بنا دیتا ہے اور عذاب کے بادلوں سے اللہ کی رحمت کی بارش میں بدل دیتا ہے۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ اللہ سے صلح کرنے کا نام ہے۔ ہم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، ہم نے کتنی ہی بار اپنے رب کا دل کیوں نہ دکھایا ہو، لیکن جب بندہ سچے دل سے کہتا ہے کہ اے میرے اللہ میں معافی مانگتا ہوں تو عرش الہی پر خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ آج 14، 15، 16 رمضان کو پورا دن آپ کے پاس موجود ہے آپ کی زندگی کی تمام نحوستوں اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے۔ یہ آخری گھڑیاں ہیں، یہ آخری موقع ہے۔ یہ استغفار آپ کے اور آپ کے درمیان لگے ہوئے گناہوں کے پردوں کو چاک کر دے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ استغفار صرف گناہ نہیں بخشتا بلکہ یہ دنیا کی ہر تنگی کا علاج ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ استغفار کرو، میں آسمان سے بارشیں برساؤں گا اور تمہارے مال اور اولاد میں برکت دوں گا، تمہارے گھر میں رزق اور برکت کی ریل پیل کر دوں گا۔ اگر آپ کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹکتا یا اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو سمجھ جائیں کہ کہیں گناہ رکاوٹ بن رہا ہے۔ ماہ رمضان کی 14، 15 اور 16 تاریخ یہ سورج گواہ ہے کہ استغفار وہ چابی ہے جو بند تقدیر کے تالے کھول دیتی ہے۔ بدھ، جمعرات اور جمعہ جو کہ حاکمیت کے دن مانے جاتے ہیں، آج آپ کائنات کے حاکم سے صلح کر لیں۔ آپ دیکھیں دنیا آپ کے قدموں میں کیسے آتی ہے۔ یہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم روزانہ سینکڑوں ایسی خطائیں کرتے ہیں جن کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا آپ کو راتوں کو نیند نہیں آتی؟ کیا کوئی پرانا پچھتاوا آپ کو اندر ہی اندر کھا رہا ہے؟ تو آج اس استغفار کے قلعے میں داخل ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انہیں عذاب نہیں دوں گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے، یعنی جب تک آپ کی زبان پر استغفر اللہ ہے۔ آپ اللہ کی پناہ میں ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے دشمن ناکام ہو جائیں گے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے ڈپریشن اور ٹینشن ختم ہو جائے؟ تو آج اس دوسرے عشرے کی دستک پر اپنی انا کو چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے رو پڑیں۔ یہ استغفار آپ کے سینے کو وہ سکون دے گا جو دنیا کی کوئی دولت نہیں خرید سکتی۔ 14، 15، 16 رمضان کی یہ گھڑیاں دوبارہ نہیں آئیں گی۔ آج اپنے رب کو منا لیں اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے۔ اب اس وظیفے کی مخصوص اور طاقتور تعداد کو نوٹ کر لیں جو بزرگان دین آزمایا کرتے تھے۔ استغفر اللہ یا پورا کلمہ استغفر اللہ ربی من کلی ذنبی و اتوب الیہ، اس کو آپ نے دل کی پکار بنا کر 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، وہی 313 مرتبہ کی تعداد جو بدر کے غازیوں کی تھی، وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی۔ یہ 313 بار کا استغفار آپ کی زندگی میں ایک روحانی انقلاب برپا کر دے گا۔ اسے پڑھتے وقت ایک ایک غلطی کو یاد کریں، اپنے رب سے شرمندہ ہوں اور وعدہ کریں کہ یا اللہ اب میں تیری طرف لوٹ آیا ہوں۔ جیسے ہی آپ کی تعداد 313 مکمل ہوگی، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی روح ہلکی پھلکی ہو گئی ہے، آپ کے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ لیکن دوستو، ابھی تو وہ چوتھا اور آخری وظیفہ باقی ہے جسے میں نے اس وظیفے کے لیے ایٹمی ہتھیار کہا تھا۔ وہ وظیفہ جو خاص طور پر ناگہانی آفت اور موت کے خوف کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ وہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے توبہ کی پکی نیت کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں صرف ایک بار لکھ دیں کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔
تاکہ آپ کا نام بھی توبہ کرنے والوں کی فہرست میں درج ہو جائے۔ میرے عزیزو، اب وقت آ گیا ہے اس ایٹمی ہتھیار کا جس کا ذکر میں نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا۔ یہ وہ آخری چابی ہے جو آپ کی تقدیر کے سب سے بڑے اور زنگ آلود تالے کو کھول دے گی۔ چوتھا اور آخری وظیفہ سورہ اخلاص کا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو اللہ کی پہچان ہے، وہ صورت جس کے بارے میں عرش الہی پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زندگی کی جنگ ہار چکے ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ اب کوئی معجزہ نہیں بچا، ایک خاص نورانیت چاہتے ہیں تو آج کے دن اس وظیفے کو پڑھیں۔ جب آپ نماز عشاء اور تراویح کے بعد فضاؤں میں ایک خاص رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، تب آپ نے اس وظیفے سے اپنے رب کو پکارنا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب رحمت کے فرشتے زمین پر گشت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کتنی محبت کرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تیری اس صورت سے محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ سوچے، جس صورت سے محبت جنت کی ضمانت ہے، کیا وہ آپ کی دنیا کی مشکلات حل نہیں کر سکتی؟ آپ نے بدھ جمعرات اور جمعہ کی رات جب آپ بسم اللہ کی برکت سے اس وظیفے کا آغاز کریں گے تو کائنات کی ہر دیوار آپ کے لیے راستہ بنا دے گی۔ یہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ کی وحدانیت کا سب سے بڑا اقرار ہے، اور جب بندہ اللہ کو ایک اور بے نیاز مان کر پکارتا ہے تو اللہ بھی اسے دنیا کا محتاج نہیں رہنے دیتا۔ میری ماں اور بہنوں اور بھائیوں، کیا آپ کو ڈر لگتا ہے کل کیا ہوگا؟ کیا آپ کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کھائی جا رہی ہے؟ کیا آپ کے دشمن آپ کے خلاف جال بن رہے ہیں؟ تو سن لیں، یہ وظیفہ آپ کی وہ ڈال ہے جس سے کوئی نہیں توڑ سکتا۔ عشاء اور تراویح کے بعد کا وہ سکون جب آپ چاہے نماز پر اکیلے ہوں، وہ آپ کی اور آپ کے رب کی پرائیویٹ ملاقات کا وقت ہوگا۔ اس وظیفے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ کوئی غیبی ہاتھ ہے جو آپ کی زندگی کے بکھرے ہوئے تمام کاموں کو جوڑ رہا ہے۔ یہ صورت آپ کے سے نحوست، جادو، سحر اور تمام طرح کے مسائل کو ختم فرما دے گی۔ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، آج کی یہ رات توبہ کی بھی ہے، مانگنے کی بھی ہے، اسے غفلت میں مت گزاریے گا۔ اب اس وظیفے کا وہ خاص طریقہ اور وہ تعداد نوٹ کر لیں جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلیں۔ اسے آپ نے عشاء کی نماز اور تراویح سے فارغ ہونے کے بعد رات کے آخری پہر میں کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے تاکہ آپ کی پکار کی بنیاد مضبوط ہو۔ اس کے بعد ہر بار بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلانے۔ یاد رکھیں کہ تعداد میں کمی پیشی نہ ہو۔ 41 بار کی یہ تکرار آپ کی زندگی میں وہ معجزہ لائے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ 41 بار سورہ اخلاص پڑھنا ایسا ہے جیسے آپ نے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہو، اور وہ رب اتنا کریم ہے کہ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں لٹائے گا۔ اب آپ نے ان چاروں وظیفوں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا۔ پہلا کلمہ، درود پاک، استغفار، اور اب یہ سورہ اخلاص، یہ چاروں مل کر آپ کی زندگی کا وہ حفاظتی قلعہ بناتے ہیں جسے دنیا کی کوئی پریشانی عبور نہیں کر سکتی۔ اب آپ کی باری ہے، آپ اٹھیں، وضو کریں اور اپنے رب سے صلح کریں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوست، احباب، رشتہ داروں کو بتائیں۔ یہ ماہ رمضان کے 14، 15، 16 تاریخ کا خاص وظیفہ ہے۔ اللہ اپنے سوا ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔